ایڈ سندر صاحب کو پتا ہے اس ایڈ کی خاصیت کیا ہے؟ No, I don't. اس ایڈ کی خاصیت یہ کہ اس میں تمام جو ورڈنگ ہے استعمال ہوئی ہے، جو بھی انٹرویو کے سیگمنٹس استعمال ہوئے ہیں وہ سارے اس آرگنائزیشن کے کیے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی کاپی نہیں کیا ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس کائنڈ آف اے بگ اچیومنٹ فار اس، یو نو، کہ ہم لوگوں نے اتنے نامور لوگوں کا انٹرویو اتنی جلدی شروع کر دیے ہیں، اور پہلے سے کرتے آئے لیکن اتنے جلدی آ گئے ہیں. اینی ہاؤ، اب چلتے ہیں آگے. حبیب جان کا جو انٹرویو تھا اس کے حوالے سے ایک سوال ہے میں آپ سے. میرا خیال سوال ہم بعد میں نہ کر لیں، اور میں ایک سوال کلیئر کر لوں، اس کے بعد ہم اس میں چلے جائیں گے دوسرے والے میں. وہ یہ کہ رحمان ڈکیت کا انہوں نے بولا، اس کا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے مجھے پتا. رحمان ڈکیت بے نظیر کا بھائی کہلاتا ہے. وہاں لیاری میں لوگ اس کے بے نظیر خود اسے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اور محترمہ جو ہے اس کو بہت عزیز رکھتی تھی، اور لوگوں کے گھروں میں وہ راشن پہنچاتا تھا. اب لیکن بات چونکہ آگے چل کے کرتے زیادہ بہتر تھا کہ اگر ایک لیڈر حبیب جان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مار دیا، تو پھر گورنمنٹ تو آپ کی ہے، آپ اگر اس کو بھی نہیں سنبھال سکے، اور گورنمنٹ کے لوگ یعنی آصف علی زرداری اس کے شوہر ہیں، اور اس کو نہیں سنبھال سکے، نہیں بچا سکے، تو ایک عام لیکن کیسے بتائیں؟ عبدالعزیز صاحب، آپ سے ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے حبیب جان جو ہیں رحمان ڈکیت کو عبد الرحمان بلوچ کہہ کے مخاطب کر رہے تھے. سردار عبد الرحمان بلوچ، بالکل. وہ بہت مشہور آدمی تھا اور وہاں کا لیڈر تھا. وہاں لوگ اس کے وہ کہہ رہے ہیں 40-50 ہزار، تو کم از کم 10,000 تو آدمی شریک ہوئے ہوں گے. ڈکیت کی میت میں 10,000 لوگ نہیں آتے. بالکل. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں بولا تھا کہ عبدالستار ایدھی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھا اس وقت. یہ خود حبیب جان جس جگہ بیٹھتے ہیں، جس جگہ اٹھتے ہیں، ہمارے نمائندے نے بتایا کہ خالی انٹرویو اندر چل رہا ہے، ان کا کوئی مطلب باقاعدہ بڑے ڈیکوریٹڈ آفس نہیں ہوتے، حالانکہ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے. ایک بات آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ حبیب جان اسی علاقے کے تھے جہاں پہ محترمہ شہید اور آپ نے ابھی جن کی بات کی عبد الرحمان بلوچ، یہ اسی علاقے کے ہیں سارے. ایگزیکٹلی. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو زیادہ انفارمیشن ہوگی اس بارے میں، کیونکہ جس علاقے میں رہتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے؟ تو بالکل وہاں کے تمام لوگوں سے اگر معلوم کریں تو وہ ڈکیت نہیں تھا. تو پرائر ٹو، بالکل بالکل، میں بھی یہی بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس علاقے میں بندہ رہنے والا کہہ رہا ہے تو پھر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ہاں، kind of like a Robin Hood, I guess. چلیں ہم لوگ چلتے ہیں دوسرے مصطفیٰ کمال کے انٹرویو کی طرف، لیکن چلنے سے پہلے مصطفیٰ کمال کا مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ میئر ہیں کراچی کے. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا، ساتھ ساتھ یہ بتا چلوں کہ بہت ہی بزی شخص ہیں. میئر تو بالکل ہیں وہ، لیکن بزی شخص سب سے زیادہ ہے. نہیں، ظاہر ہے، اور اس میں آپ کو ٹائم دیا ہے، یہ بڑی بات ہے. آپ دیکھتے رہے کہ مطلب کالوں پہ کالیں آتی رہیں، اس شخص نے آپ کو ٹائم دیا. یہاں کراچی کے 4 میئر گزرے ہیں، ویسے تو 5 ہیں، اور اس میں ستار کامن نام ہے. سب سے پہلے بہت پہلے جو لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے، اس شخص کا نام بھی عبدالستار تھا. اس کے بعد جماعت اسلامی کے 2 میئر عبدالستار افغانی، میئر نعمت اللہ خان، اور میئر فاروق ستار بھائی، میئر مصطفیٰ کمال. یہ 2 جو ہے متحدہ کے ہیں، اور ان چاروں نے اس طرح سے کام شروع کیا ہے کہ بہت زیادہ کام کیا. اس میں مصطفیٰ کمال جو ہیں انہوں نے جتنا کام کیا ہے کام کی بنیاد پر، پاکستان میں کام کی بنیاد پہ یہ شخص ہمارے جائزے کے مطابق تو بہت زیادہ آگے ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی، اور اس شخص سے جب ہم نے انٹرویو کیا، ہم نے آپ کو حبیب جان کا انٹرویو سنوایا پانی کے مسئلے پہ. انہوں نے کوئی بات کی، ہمارے پاس خود ای میل موجود ہیں. آپ کے مسئلے مسائل جو ہمیں لسنر ہمارے بھیجتے رہے پوری دنیا سے، صرف شکاگو تو ابھی ہم نے شروع کیا ہے. تو اس کی بنیاد پہ آپ نے ایک سوال کیا، تو ہم نے طے کیا تھا کہ اس سوال کو ایڈٹ نہیں کریں گے، چونکہ ایک شخص ایک شخص کا فطرتی غصے میں آنا بجا ہے کہ ایک شخص کام کرتا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ کام کر کے دن رات محنت کر کے وہ کام کرتا ہے، اور آپ سو کے اٹھ کے آتے ہیں، یار آپ نے یہ کام نہیں کیا. تو اس کے ریئل جو جذبات ہیں وہ آنے چاہیے، اور ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایڈٹ کر دیتے ہیں. ہر جگہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ہم بڑے آسانی سے کر سکتے تھے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کھینچ رہے ہیں کہ آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو پھر ہمارا یہ رائٹ بھی ہے کہ اگر جو شخص کام کرتا ہے وہ غصہ بھی کرے اور بتائے. تو آپ سنیں گے. بالکل. بات ہے، ہم آپ کو یہ بتا چلیں کہ ہمارے جو انٹرویوز ہوتے ہیں، ہم جو بھی کوئی جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو
کاٹتے پیٹتے نہیں ہیں اور کسی کے الفاظ کو آگے پیچھے نہیں کرتے سوائے ہمارے کمرشلس کے, تاکہ ہم آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا کر سکیں تاکہ آپ لوگ سنیں. لیکن جو انٹرویوز ہوتے ہیں, جو سوالات ہم ان کو کرتے ہیں, وہ ایز اٹ از آپ کے سامنے آتے ہیں. اونلی چیز جو ہم لوگ اس میں سے انٹرویوز میں سے ہمارے آئی ٹی کے پروفیشنل کاٹتے ہیں, جو ایڈیٹرز ہیں ہمارے, وہ صرف جہاں پہ آواز کی گڑبڑ ہوتی ہے کبھی وہ چیز کاٹتے ہیں, یا کوئی لائن ڈسٹربنس ہوتی ہے تو وہ کاٹتے ہیں. لیکن کسی کا سوال یا کسی کا جواب جو ہے وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو جو آپ لوگ سن رہے ہیں وہ انہی. دوسری بات یہ ہے ہمارے اس میں انٹرویوز میں کہ ہم 1-2 دن بعد پھر اسے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس شخص کو کہ اگر آپ نے غلطی سے کوئی بات زور بیان میں کہہ ڈالی ہو تو ہم کوئی میڈیا ہے نہیں, ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں, کاوش کر رہے ہیں کہ جو اچھا کرتا ہے وہ پبلک کے سامنے لائیں, جو کوئی برا کرتا ہے اور جو وعدے وعید کرتا ہے اور اسے نہیں نبھا پاتا تو وہ بھی سامنے لے آئیں, اس سے تاکہ لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے. عام آدمی الیکشن کے وقت گاڑیوں میں بھر بھر کے چلا جاتا ہے اور خوشی خوشی ووٹ ڈال کے چلا آتا ہے, گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کوئی گاڑی نہیں آنی چاہیے, جائیں آپ ووٹ ڈالیں. آپ جس کو یہ ذمہ داری دینے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں وہ اس وقت تو گاڑیوں میں لے جاتا ہے, بعد میں آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے, پھر آپ روتے رہتے ہیں. تو آپ کو اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ جا کے اسی شخص کو چناؤ کرنا چاہیے, اس کا انتخاب کرنا چاہیے جو آنے والے وقتوں میں آپ کے کام آئے. ایسا لگتا ہے کہ وہ جو مسئلوں کی فنڈنگ ہوتی ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہو جاتی ہے ساری. ہاں, اگر وہ ٹرانسپورٹیشن بہت سی جگہ ہے جہاں ٹرانسپورٹیشن امیدوار کو نہیں استعمال کرنے دی جاتی اور لوگ جو ہے گورنمنٹ ٹرانسپورٹیشن میں آتے ہیں. لسنرس کو میں ایک بات بتا چلوں کہ اس انٹرویو کو آپ بہت زیادہ دھیان سے سنیے گا, کیونکہ اس کے اندر شروع میں یہ ان کے پاس کال آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ بزی تھے اور انہوں نے اس وقت بھی ہمیں ٹائم دیا. اور لاسٹ میں آپ دیکھیے گا کہ جیسے کہ ابھی بتایا آپ کو جبران خان نے اور عبدالعزیز نے کہ جبران خان کی ڈانٹ پڑ گئی تھی ذرا سی, جو کہ تھوڑی سی ڈانٹ تو نہیں کہیں گے آپ, ریش ہو گیا. لیکن ہاں, لیکن بات سوال یہ ہے کہ خالی فاروق یہ میئر مصطفیٰ کمال ہی نہیں بزی ہیں, بہت سارے لوگ بزی ہوتے ہیں. ہمیں بہت سارے انٹرویوز اس طرح کے ہیں کہ مطلب اس میں ممکن ہی نہیں تھا کہ اس شخص سے انٹرویو ہو. لیکن میں تو واقعی میں حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا ان سے انٹرویو ہو بھی گیا ہمارا, ہاں, تو ان کے مصروفیات کی وجہ سے. ہاں, لیکن وہ جائز کام جو کہ انہوں نے کیے ہیں ان سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی, وہ سب سے ہی ہوتی ہیں. ہاں, وہ شخص نہ یہ اس سے پہلے میئر تھا نہ اس سے پہلے. آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کے درمیان آپ انٹرویو میں سنیں گے کہ پولیس کا رونا میئر عبدالستار افغانی بھی کہتے رہے. وہ اس طرف آتے ہیں, انٹرویو کے بعد آتے ہیں اس طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا نام جبران خان ہے and I will be conducting your interview. Are you ready? جی I'm ready. Okay sir. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے, آپ نے شہر کو بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ دنیا کے 3 میئرز میں ایک ہیں, ایسا کون سا کام ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ماہ اور ہوتے تو آپ وہ فنش کر دیں؟ دیکھیے یہ ترقی جو ہے وہ ایک آن گوئنگ فینومینا کا نام ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کو جواب دوں. ہلو. جی جی بالکل بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ ترقی جو ہے وہ ایک آن گوئنگ فینومینا کا نام ہے اور ترقی کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی, پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 4 سالوں میں میں نے جتنا بھی جو کچھ کر سکتا تھا آئی ایم سیٹسفائیڈ, یہ سب کچھ ہوا ہے. اوکے دوست میں نہیں کر سکتا. سوری آپ سے یہ جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. میں اس وقت یہ نہیں, آپ بیچ میں کہیں سے آواز آ رہی ہے یا میں خیال ہے میری آواز آپ کو صحیح نہیں آ پا رہی ہے. نہیں آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے جناب. تو یہ بیچ میں پھر میری دوران کوئی آپ یا تو بتائیں مجھے بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے, مجھے بتا دیں. جی سر آپ کو بولنا ہے. تو میں آپ کا جواب دوں, آپ کے سوال کا جواب. بالکل بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آن گوئنگ فینومینا کا نام ہے ترقی, کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں 4 سالوں میں جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ کر لیا ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی اتنے ٹائم پہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ایک ریکارڈ ہے. 50 سالوں کے کاموں کو آپ ایک طرف رکھیں اور ان 3-3.5 سالوں کے کاموں کو ایک طرف رکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہے وہ کسی بھی 50 سال کے میں ہونے والے کاموں سے زیادہ ہیں.
جہاں تک بات ہے کہ جی کیا رہ گیا، تو